محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلکہ حکم خداوندی بھی یہی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی یہی ہے، اور اس روشن حقیقت کو قرآن پاک نے جس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے باعث راحت دل و جان بھی ہے اور مضبوطی ایمان بھی۔ ہر نبی و رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو توحید باری تعالی، احکام الہیہ اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا بلکہ اس کا اجر میں تم لوگوں سے لوں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی، اس کو یہ خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، اس کا صلہ تو میرے پاس ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہی اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو آپ نے توحید باری تعالی اور اپنی رسالت، کتاب، حساب و کتاب، حشر و نشر، عذاب و ثواب اور ان کو دعوت اسلام دی۔ پھر پتھروں کے پجاریوں کو یہ خدا کے پرستار بنایا، کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت نہیں مانگتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، علی کے قدم چومو، فاطمہ کے چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو، میرے حسین کا عشق پیدا کرو۔ اس آیت پاک پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے، دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ، دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشنی میں لانے کا بدلہ، کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر محبت اہل بیت ہے، غلامی عطرت پیغمبر، عشق حضرت امام حسین کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو پھر اس کے کلمے پر کوئی اعتبار نہیں اس کے ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ پھر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، یعنی من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا۔ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ له قبره مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ اور وہی انسان جو عشق عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مرا تو خدا بند قدوس اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کے جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ اور وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر فوت ہوا۔ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد، عداوت و دشمنی میں مرا وہ کافر مرا، اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا بند قدوس نے جنت کو حرام کر دیا۔ غور کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں
کس کی ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت دشمنی اس فطرت پیغمبر پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے، بغض اہل بیت کفر اور محب حسین جنتی اور دشمن حسین جہنمی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محب اہل بیت کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسا فرقہ ہے صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت نبی اور اطرت رسول کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں آؤ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی آخر، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عرض کی کہ میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور اکرم تاجدار عرب و عجم باہر نکلے اس حال میں کہ ان کے اوپر کالی کملی تھا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے تو حضرت امام حسن آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کمل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت امام حسین تشریف لائے، وہ بھی اس کمبل میں داخل ہو گئے۔ حضرت خاتون جنت تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کمبل میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی شیر خدا تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کمبل میں داخل فرما لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عرض کیے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے، تو ان کو پاک کر دے، تو ان کو پاک کر دے اور ان کی نجاست کو دور کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر بحث کرنے لگے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بندہ ہونے کے دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائی نے ان دلیلوں کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرما دیجئے کہ ہم اپنے بال بچے لے کر اور تم اپنے بال بچے لے کر کسی میدان میں چلے جاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، جو فریق جھوٹا ہوگا خداوند قدوس اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں انگلی حضرت حسن کو پکڑائی اور بائیں انگلی حضرت حسین کو، اور اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ میری بیٹی کملی کا دامن پکڑ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تو فاطمہ کے چادر کا پلہ پکڑ لے۔ پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خدا بندی کی ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہہ دینا۔ پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقف پادری نے دیکھا تو پکار اٹھا، یہ نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نہیں رہے گا۔ پھر نجران کے عیسائی اہل بیت کی نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ گئے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی وہ مقدس گھرانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا ہے۔ کون علی جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، کبھی مرحب ابن ودود کو پچھاڑا، اور جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی تو کبھی بدر کے ریگستان میں، جس کے شمشیر برہ کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی تو کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، جس نے اپنی بہادری اور شجاعت کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تغمہ حاصل کیا۔ کون علی جو کعبہ میں پیدا ہوا اور شہید مسجد میں، جو ہمارے نبی کا ویر ہے، صحابہ کا مشیر ہے،
मोमिनों का अमीर है, सुन्नियों का पीर है, और जो उसको ना माने वो शरीर है। कौन अली जिसने हिजरत के रात महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बसर की। उस रात बड़ा शदीद इम्तहान था। उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तलवार के साये में सोना था। मौत व हिलाकत के 10 ब-10 जंग थी। मक्का मुकर्रमा के नामवर और मशहूर कबीलों के बहादुरों का मुकाबला था। हर लम्हा जान जाने का खतरा था, इसलिए कि काफिर पूरे साजो सामान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के अटल इरादे से आए थे। मगर चूंकि अली भी ईमान के कोहे गिरा थे, इसके रसूल में सरगरा थे, इसलिए बगैर किसी तअम्मुल के अपने आका व मौला के बिस्तर पर सोना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो जानते थे नबी के हुक्म के बाद सोचना ईमान की तौहीन है। मगर मक्का मुकर्रमा के ऊंचे ऊंचे और बुलंद पहाड़ियों के दामन में अल्लाह तबारक व तआला के घर खाने काबा के इर्द गिर्द अरब के मशहूर नाम और कबीलों के लोगों के बेपनाह हुजूम था। खाने काबा और गिर्द नवाह के मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान उस वक्त अरब के दस्तूर और अपने आबाओ अजदाद के पुराने रस्मों के मुताबिक तवाफ़ काबा कर रहे थे। उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन असद भी शामिल थी, जो अपने बतन मुबारक में एक नफीस अक़दस अपने सदफ़े रहम में इस्लाम का एक गिरा कदर मोती छुपाए हुए इस हंगामे हाय हयात इंसानी से लिए बेखबर काबे के मुक़द्दस दीवार के साए में अपने दिल की गहराइयों में हुज़्न मालाल का एक तूफ़ान और अपनी पेशानी पर खफ़त व नदामत के आसार लिए सर झुकाए बैठी थी, क्योंकि आसार विलादत पैदा हो चुके थे। कुदरत के कानून के मुताबिक दर्दे ज़ह शुरू हो चुका था और वो सोच रही थी कि यहाँ कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, फिर अब वो इस ऐसी हालत में किधर जाए। और कभी सोच ही रही थी कि अचानक काबे की दीवारें फट गई। गैब से आवाज़ आई कि ऐ फातिमा बिनते असद, काबे के अंदर आ जाओ। चुनांचे आप काबे के अंदर चली गई। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत खाने काबा में हुई। क़यामत तक कोई माँ अब ऐसा फर्जंद नहीं जनेगी जो पैदा काबे में हो और शहीद मस्जिद में। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अभी तक शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को गोद में उठाया और फिर खुद ही नहलाया और साथ ही फरमाया, आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूँ, कल आखिरी गुस्ल मुझे अली देगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक हज़रत अली के मुँह में दे दी। हज़रत अली ने आँखें खोल दी। जवान होने के बाद एक दिन हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने हज़रत अली से पूछा, तुमने मेरे आते ही पहले आँख क्यों नहीं खोली थी? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया, आका मेरी तमन्ना ये थी कि मेरी आँख खुले तो मेरी निगाह रुखे मुस्तफ़ा पर पड़े।